سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی. اس میں اللہ رب العالمین کا تعارف ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت سب کو یاد ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں, گھر والوں کو بھی یاد کروائیں. ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جو شخص فرض نمازوں کے بعد اس آیت کو, آیت الکرسی کو اہتمام سے پڑھتا ہے, اس کے اور جنت کے درمیان حائل صرف موت ہے. موت آئے کہ تو جنت, گویا جنت کا ٹکٹ ہے. اور پھر یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس آیت کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی خصوصی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے, بلکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے محافظ بن کر, پہرے دار بن کر اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں. کہیں بھی مصیبتوں میں گھرا, مشکلات میں گھرا ہوا شخص اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ کی حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے. کہیں ایسی جگہ پہ ہو جہاں دشمن کا ڈر ہو, درندوں کا ڈر ہو, کسی کا بھی خوف ہو, اس آیت کو پڑھ لے, اللہ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے. رات کو پڑھ کے سوئے, اس کے گھر کی چوکیداری کے لیے فرشتے اترتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے, اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض, وسع کرسیہ السماوات والارض. آسمان و زمین سے وسیع تر ہے اللہ کی کرسی. اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع تر ہے. کتنی تو ہے, ہمارے تو وہم و گمان سے بھی بالا تر. ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کا تذکرہ کیا کہ کرسی کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے, یہ دنیا سے آسمان, پہلا آسمان, دنیا سے زمین سے آسمان دنیا جو پہلا آسمان ہے اس تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے. اور پھر پہلے آسمان کی موٹائی وہ 500 سال کی مسافت ہے. اتنا بڑا آسمان ہے, اس کی موٹائی اتنی ہے, لمبائی چوڑائی وہ الگ ہے. زمین سے آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے وہ اتنی ہی موٹائی ہے آسمان کی. پھر اس آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے, 500 سال کی مسافت. پھر دوسرا آسمان بھی اتنا ہی موٹا, 500 سال کی مسافت. پھر اس سے تیسرا آسمان, اس کے درمیان بھی مسافت 500 سال کی. پھر تیسرے آسمان کی مسافت موٹائی وہ بھی 500 سال کی مسافت کی موٹائی. یعنی 7 پے در پے اوپر نیچے آسمان, ہر آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال کی مسافت کا, ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت, برابر برابر. اللہ اکبر. اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے, اور کرسی صرف آسمانوں کی نہیں, زمینوں کو, 7 زمینیں, 7 آسمان, سب کو گھیرے. وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسی کے اوپر پانی ہے, پانی کے اوپر عرش ہے, عرش کے اوپر اللہ ہے. الرحمن علی العرش استوی. تو اتنی دور نہیں, اتنی دور ہو کے بھی اللہ کتنے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب. اتنا تم اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں. سیاہ رات ہو, سیاہ پہاڑ ہو, اس پہ سیاہ رنگ کی چونٹی ہو, اس کے چلنے کو بھی اللہ دیکھتے ہیں, اس کی آواز کو بھی اللہ سنتے ہیں. اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے, اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. اتنی عظیم ذات ہے. تو اس میں اس اللہ کی کرسی کا ذکر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اور اس میں اللہ رب العالمین کی بادشاہت کا تذکرہ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. لوگ کس سے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں, اپنے جھوٹے عقیدے لیے پھرتے ہیں کہ فلاں کے جھنڈے تلے اور فلاں کا لڑ پکڑ کے ہم نکل جائیں گے, فلاں قبر میں بخشوا لیں گے, فرشتوں کے جواب کے آگے فلاں پیر صاحب آ جائیں گے اور میرا دھوبی. ہاں وہ سنا ہوا نا واقعہ, عجیب عجیب کس سے اللہ معاف کرے. یہ پیر صاحب کا دھوبی تھا. فرشتے آگے پوچھتے ہیں من ربک کا, وہ کہتا ہے میں پیر صاحب کا دھوبی.
من نبیوں کا، میں پیر صاحب کا دھوبی ہوں. مادینوں کا، میں پیر صاحب کا دھوبی ہوں. فرشتے ڈر کے دوڑ جاتے ہیں، پیر صاحب کا دھوبی. لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑی گستاخیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدری، اور اللہ کو پہچانا ہی نہیں انہوں نے، اللہ کی شان کو سمجھا ہی نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی بارگاہ میں کس کو جرأت ہے کوئی سفارش کا کلمہ بھی منہ سے نکال سکے؟ آدم بھی کانپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، نوح بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ابراہیم بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. سارے انبیاء جلیل القدر اولو العزم انبیاء رسول وہ نفسی نفسی، ہائے میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں. اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی. لوگ سارے سے انبیاء سے ہوتے ہوئے کس کے پاس آئیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ بھی کیا کریں گے؟ پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے، سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اس میں ایسی دعائیں کریں گے جو کبھی نہیں کی. اللہ کی ایسی حمد و ثنا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے دنیا میں مجھے سجھائی ہی نہیں ہے وہ میں کروں گا. پھر اللہ کہیں گے ارفع رأسک، سر اٹھائیے، بولیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. غیرے کو کس کو جرأت؟ انبیاء کو جرأت نہیں ہو رہی. کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بول سکتے؟ ہاں اس آیت الکرسی کے بعد پھر اس سورت کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ بھی بڑی عظیم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو معراج کے موقع پہ آپ کو جو تحفے ملے ان میں ایک تحفہ یہ تھا 2 آیات کا. آپ نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے خزانے سے، خصوصی خزانے سے، یہ عرش کے خزانے سے یہ عطا کی گئی یہ 2 آیات بہت قیمتی آیات ہیں. جو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھ کے سویا کرو. جو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ہر شر سے بچاؤ کا ذریعہ، نیکیوں کے لحاظ سے کافی ہو جاتی ہیں. ہر لحاظ سے گویا یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. تو یہ 2 آیات خصوصی طور پہ ان کو یاد کر کے ان کو بھی معمول میں لانا چاہیے. رات کو سونے سے پہلے لازمی پڑھ کے سونا چاہیے. پھر یہاں اس بارے میں جو سورۃ البقرہ کا حصہ ہے اس میں زیادہ تر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے اور ایسے انداز سے کمال انداز ہے. اللہ اکبر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ایسے ہے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا جیسے کوئی ایک دانہ ہو، اس کو بویا جائے، اس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی پہ 100 دانہ ہو، ایک دانے کے ساتھ 100 ہو گئے. اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے جو اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، بلکہ وہ نہیں اللہ بغیر حساب کی بھی بڑھاتے ہیں. یعنی ایک کا 700 گنا ہی نہیں کرتے بلکہ بغیر حساب کی بھی بڑھا دیتے ہیں. ہمارے بینکوں میں کیا ہوتا ہے؟ کتنے % ہوتا ہے؟ گنا نہیں ہوتا اور وہ ہمیں محفوظ لگتا ہے. وہ یہ ہے انویسٹمنٹ جو اللہ نے دی ہے اور اس کو اللہ بڑھاتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ربا کو، سود کو اللہ مٹاتے ہیں، تباہ کرتے ہیں. وہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہوتا ہے کتنے ہو گئے، لیکن حقیقت میں وہ تباہی ہے، اس کا انجام بربادی ہے. وہ ہیروں کو زیرو بنانے والی ہے، جبکہ زیرو سے ہیرو کیسے بنتے ہیں؟ وہ صدقات سے. جس کے پاس کچھ نہیں اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ شروع کر دے، اللہ دیتا چلا جائے گا. خرچ کرنے لگ جائیں، اللہ آپ پہ خرچ کرنے لگ جائے گا. آپ لوگوں پہ خرچ کریں، اللہ آپ پہ خرچ کریں. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ کو دیتا چلا جائے گا، دیتا چلا جائے گا. یہ نسخہ ہے فراخی کا. ہم کہتے ہیں کہ کم ہو گئے، نہیں کم ہوتے، بڑھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ نے کتنی پیاری مثال دے کے سمجھایا. اور کیا سمجھایا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، نقصان میں لے کے جاتے ہیں، اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں. ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار. اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کے احکام بھی، ترغیب بھی، اور ساتھ انفاق کرتے ہوئے جو انسان کی فطرت میں جو کمزوری ہیں ان کی بھی نشاندہی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کام کر بھی رہے ہو، انفاق بھی کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہو، لیکن تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع ہو رہا ہو.
تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، خیال رکھنا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے من اور اذا سے بچنا، نہیں تو خرچ کیا ہوا وبال بن جائے گا، الٹا عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، ثواب کی بجائے وبال اور عذاب کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے احسان نہیں جتلانا، دیا ہے اللہ کے لیے، نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ۔ اور بلکہ ایسے شخص کے لیے جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو بھی نہیں پتہ چلتا، یعنی اتنا خفیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، اتنا چھپا کے خرچ کرتا ہے۔ اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا جو تذکرہ کیا نا، اللہ کے عرش کے سائے میں جن کو جگہ ملے گی، ان میں ایک وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اس کے بائیں کو بھی نہیں پتہ چلتا، ایک ہاتھ سے خرچ کرتا ہے دوسرے کو نہیں پتہ چلتا اللہ کی راہ میں کتنا دیا، تو یوں چھپا کے خرچ کرنے والے۔ ہاں تو من یہ تباہ، آپ کا کیا ہوا عمل، آپ کا انفاق، آپ کا خرچ وہ ضائع برباد کر دیتا ہے۔ تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، من اور اذا کیا ہے؟ تکلیف دینا، کہ جس کو دیا تھا اس سے بگاڑ لینا، کوئی کام لینا، کوئی اس کو کسی پھر موقع پہ اس کو ذلت کا نشان بنانا، حقارت اور تحقیر کا نشانہ بنانا، جیسے آج کل بھی ہمارے کوئی آٹے کا تھیلیہ دے کے پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر پکچر بناتے ہیں، پھر اس کو میڈیا پہ، ہاں وہ بیچارہ شرم کا مارا ایک آپ کے 10 کلو کے آٹے کے لیے آپ اس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں۔ تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، من اور اذا سے بچنا ہے، نہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا وہ بھی تمہارے لیے وبال بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ اور پھر کن پہ خرچ کرنا ہے؟ یہاں خاص طور پہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو عام لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں، اللہ نے ان کی بھی نشاندہی کی ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ان لوگوں پہ جو اللہ کے دین کے لیے رک گئے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قید و بند کر رکھا ہے، وہ کمائی نہیں کر سکتے، وہ مارکیٹ منڈی نہیں جا سکتے، وہ کاروبار نہیں کر سکتے، کاروبار کریں تو اللہ کا کاروبار جو دین کا کام جو وہ کر رہے ہیں وہ کام پھر نہیں ہو پائے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو محصور کر رکھا ہے، ان پہ خرچ کرو۔ ہم ان پہ ویسے ہی تان کرتے ہیں، وہ چھوڑو جو مولویوں کے پاس بڑا ہے، سب سے زیادہ نشانہ بیچارہ عالم دین ہے، عالم ہے، قاری ہے، اور دیتے کیا ہیں؟ کبھی سوٹ دیا ہو عید پہ؟ عیدی دے دیا ہو، مولوی نے عیدی بھی نہیں تھوڑی کدی دی، ہاں مولوی نے کدی سوٹ ہی لا دے ہو، مولوی نے کدی عیدی دے دے ہو، مولوی کیوں بھائی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ہاں نہیں پھر بھی انشاءاللہ دینا بھی کچھ نہیں، باتیں بھی سب کی، ان پہ خرچ کرو جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ان پہ خرچ کرو۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء، لوگ ان کو سمجھتے ہیں یہ بڑے مالدار ہیں، وہ مولوی کو گڈی بھی آ گئی، اور بڑا واجبہ چھوٹ بڑا پیارا پہننا ہوا ہے، ہاں بڑی میچنگ کی ہوئی ہے، وہ مت کے بعد بڑا خوش ہے، باتیں لا يسألون الناس الحافا، لیکن وہ ایسے مستغنی ہوتے ہیں کبھی نہیں مانگیں گے، گھر میں فاقہ بھی ہو، بھوکے بھی ہوں، فاقہ کشی کر لیں گے، کبھی کسی کے سامنے اپنی ذات کے لیے نہیں ہاتھ پھیلائیں گے۔ لا يسألون الناس الحافا، ان پہ خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ پھر یہاں ایک پورا رکوع اور آیت تدایون، یعنی تم سود سے بھی منع کیا ہے، بلکہ یہ بھی سود کا بھی حکم آگے جائے گی، الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ لا تأکلوا الربا، سود نہیں کھاؤ، سود نہیں کھاؤ، سود سے بچو، بلکہ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یہ حرام ہے اور اتنا بڑا اور اتنا گندا گناہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اگر سود سے بات نہیں آؤ گے نا
تو گویا پھر اللہ اس کے رسول کے خلاف تم جنگ کر رہے ہو، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والا کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہمارے ملک پاکستان نے حکومتی سطح پہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رکھی ہے، اور پھر کہیں رحمتیں برسیں، خیر آئے، بھلائیاں آئیں. کہاں سے آئیں گی؟ پہلے یہ تو چھوڑو، توبہ تو کرو. اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ تو ختم کرو. اب سود تو دینا نہیں، لین دین نہیں کرنا، اور انفاق کے لیے ہمت نہیں. جبکہ انفاق جو ہے یہ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے ہی فوائد بیان کیے. یہ بلاؤں مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے، بیماریوں کا بھی علاج ہے. اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو. اور پھر قبر میں بچاؤ کا ذریعہ بھی صدقہ ہے. حشر میں صاحبان بن کے بھی صدقہ آئے گا. یہ صدقہ انسان کے لیے کامیابی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، فرض زکوٰۃ سے ہٹ کے نوافل صدقات میں انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور ماہ رمضان میں تو اور زیادہ خرچ کرنا چاہیے. یہ تو ہے ہی خیرات کا مہینہ، صدقات کا مہینہ. یہاں کثرت سے اللہ کی راہ میں مال اٹھانا چاہیے. افطاریاں کروائیں، سحریاں کروائیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ہاں یہ بھی ہمت نہیں ہے، سود سے بھی بچنا ہے. تیسرا راستہ بھی یاد دے دیا. وہ کیا ہے؟ کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، دوسرے سے پیسے لینے کی آپ کے پاس ہیں، تو اس کی مدد کرو، قرض دے دو. قرض حسنہ یعنی قرض دے کے اللہ سے اجر لینا، اس سے نہیں. اگر لوگوں سے لیا تو وہ تو سود بن جائے گا. لاکھ دیا ہے، اس پہ آپ کہیں گے نہیں میں 1,10,000 واپس لوں گا، تو وہ سود ہو گیا. اتنا ہی واپس لینا ہے، سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد. وہ یہ ویلیو ڈاؤن ہوگی، کوئی بات نہیں ہوگی. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں کتنا بڑھے گا؟ ایک دن کے صدقے کا اس کو ثواب مل رہا ہے. روزانہ گویا 1 لاکھ صدقہ کر رہا ہے، کتنا ثواب ہے. ہاں تو یہ قرض حسنہ ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنا اور اجر اللہ سے لینا، اور اس کے لیے پورے اصول اور ضابطے دے دیے. اور یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے عظمت کے لحاظ سے، اور یہ الفاظ اور حروف کے لحاظ سے آیت تداین قرآن کی سب سے بڑی آیت. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. تو یہ پوری آیت، اس میں پھر کیا اصول کیا ہے کہ ضرورت جس کو پڑتی ہے نا اس کو دے دو اور لکھ لو، تحریر کر لو، اور اس کے 2 گواہ بھی بنا لو. 2 مرد گواہ ہونے چاہیے. ہاں ایک مرد ہے، دوسرا مرد نہیں مل رہا، چلو 2 عورتیں بنا لو. 2 عورتیں اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی، دوسری اس کو یاد کرا دے گی. ہاں تو یہ اصول بھی دے دیے. ہاں پھر آگے سورۃ آل عمران ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام. وہ ذات کیسی ہے؟ وہ ذات، وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ تمہاری شکلیں وہ بناتا ہے. اور کہاں بناتا ہے؟ ماؤں کے رحموں میں. کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو لال، کسی کو کالا، کسی کو جیسا اللہ چاہتا ہے رنگ دیتا ہے. گندگی کیسا. ہاں کتنے انسان ہیں، ایک ہی ناک، 2 آنکھیں، 2 ہونٹ، ایک چہرہ، 2 ہاتھ، 2 پاؤں. لیکن یہاں جتنے بیٹھے ہیں کیا سارے ملتے جلتے ہیں؟ ہاں ہر ایک پہچانتا ہے یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. اللہ اکبر. اور کتنے آدم سے لے کے اب تک کتنے آئے ہیں، قیامت تک جتنے آئیں گے، ہر ایک کا ڈیزائن مختلف. والذی یصورکم. تو کیسا مصور ہے، اور کیسے وہ طریقوں میں کیسی کاریگری سے وہ بنا رہا ہے. اور قیامت تک کبھی کسی کے یہ فنگر پرنٹ ہی نہیں، یہ انگلیوں پہ یہ نقش و نگار. اب لکیریں ہیں نا، وہ اربوں کھربوں کتنی لکیریں، کسی کی ایک دوسرے سے لکیریں ہی نہیں مل سکتی. کیسی کاریگری ہے. اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ ہمیں اپنی ذات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور پھر اسی بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اس پارے کے آخری رکوع میں اللہ فرما رہے ہیں جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، کسی اور دین پہ چلنا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے. اللہ اکبر. اور جو اس دین اسلام سے ہٹ کے کفر پہ مرا،
ان الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. ایمان کی کتنی قدر و قیمت ہے. جو ایمان سے محروم رہا وہ زمین بھر کے سونا لے آئے. اتنا سونا ہوگا ہی نہیں کسی کے پاس, ہے کسی کے پاس؟ اگر اتنا سونا ہو بھی وہ ایک جان کو بچانے کے لیے فدیہ کے طور پہ دے, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا, ایک جان کو بچا نہیں سکے گا. کتنی قیمتی دولت ہے یہ ایمان کی دولت. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنائے. اللہ اسلام پہ ہمیں راضی رکھے. یہ دعا صبح شام لازمی پڑھا کریں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ پہ لازم ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے, اور اللہ قیامت کے دن اس کو خوش کر دیں گے, راضی کر دیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.